دل ہے کہ مانتا نہیں، از قلم فائزہ احمد، پارٹ 2۔ پارس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، تیزی سے پسٹل نکال کر سیدھا اس کے ہاتھ پر فائر کیا تھا، جس سے فضا میں گولی اور چیخ کی آواز ایک ساتھ گونج کر رہ گئی تھی۔ ملک خیام نے مومنہ کو چھوڑتے ہوئے تکلیف سے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ مومنہ بھاگ کر پارس کے سینے سے لگی تھی اور روتے ہوئے منہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ پارس نے بھی دونوں ہاتھوں سے اسے تھام کر خود سے لگایا تھا۔ اب ہم کیا کریں گے کرن؟ خضر نے پریشانی سے کرن سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، تم کیسے بھی کر کے میرے ابو کو مناؤ، کرن نے پریشانی سے دروازے کی طرف دیکھ کر آہستہ آواز میں سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہونا، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، لیکن تمہیں کسی اور کو ہونے نہیں دوں گا، خضر نے مضبوطی سے کہا۔ کیا کرو گے تم؟ کرن نے آنسو صاف کرتے ہوئے سے پوچھا۔ تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو خضر، میں ایک بات تمہیں بتا دوں، تم جو بھی کرنا ہے ایک بات دھیان رکھنا، میرے ابو کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے، کرن نے باہر آنے والا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ یار تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ بے فکر ہو، انکل کی عزت میری عزت ہے، میں کچھ ایسا کروں گا جس سے کسی کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے، خضر نے محبت سے اسے تسلی دی۔ ملک خیام تکلیف سے کراتے ہوئے نیچے بیٹھا تھا۔ دور رہنا میری بیوی سے، یہ میری تمہیں لاسٹ وارننگ ہے، آئندہ ہاتھ پر نہیں سیدھا اوپر پہنچاؤں گا۔ پارس نے اسے اسی طرح سینے سے لگایا خیام پر پھنکارا تھا۔ فوزیہ بیگم خیام کو چھوڑ پارس کے قریب غصے سے بڑھی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے تم نے میرے بیٹے پر گولی چلائی، اسے تو میں نہیں چھوڑوں گی، دیکھتی ہوں تم مجھے اسے کیسے بچاتے ہو، فوزیہ بیگم نے غصے اور نفرت سے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ باقی سب پریشانی سے کچھ تو خیام کے پاس کھڑے تھے تو کچھ پارس کے قریب۔ جاؤ مومنہ کو کمرے میں لے جاؤ، عائشہ بیگم نے پارس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے کہا تاکہ معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو۔ پارس نے مومنہ کو خود سے الگ کر کے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آزگل نے نفرت سے دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پارس اسے لے کر بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ ویسے میں نے سنا تھا کوئی بلیک بیلٹ ہے، پارس نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے سے ڈر لگتا ہے، مومی نے خفگی سے سو کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، اور مجھ سے؟ پارس نے اس کا وہی ہاتھ پکڑا جو ملک خیام نے پکڑا تھا، پکڑ کر اسے استفسار کیا۔ مومی نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ پارس نے بھویں اچکاتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ تم سے کیوں ڈروں گی میں؟ مومنہ نے سوالیہ انداز سے اسے پوچھا۔ پارس اس کے گول مول سے جواب پہ مسکرایا۔ آئندہ اپنے بلیک بیلٹ ہونے کا استعمال ضرور کرنا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آتے بھی ہیں یا ویسے ہی مجھ پر روب ڈالا ہوا ہے، پارس نے شرارت سے کہا۔ مومنہ نے منہ بسورا۔ اوہ میں بھول گیا، آپ کی شاپنگ کی تھی میں نے، اس سب چکر میں بھول ہی گیا، ابھی منگواتا ہوں۔ پارس نے موبائل نکالا اور ملازم کو کال کی۔ ہاں شفیق، میری گاڑی کی ڈگی میں کچھ بیگ رکھے ہوئے ہیں، وہ میرے کمرے میں لے آؤ، کیز گاڑی میں ہی ہے۔ پارس نے فون بند کر کے پلٹ کر مومی کو دیکھا جو پریشان سی ہاتھوں کی انگلیاں مڑ رہی تھی۔ مومنہ آپ پریشان نہ ہو، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، پارس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب اس نے مجھے تنگ کیا نا تو میں نے رکھ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا ہے، مومنہ نے منہ بسورتے ہوئے جیسے اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا تھا۔ اچھا، اور اگر آپ پھر سے ڈر گئی تو؟ پارس نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے جانچا تھا۔ جی نہیں، بس اب میں اس کی شکل دیکھ کر ڈر گئی تھی، اتنی بڑی مونچھیں ہیں اس کی، مومنہ نے کھڑے ہوتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ پارس لب نیچے مسکرایا۔ اچھا، مجھے تو پھر میری بھی ہیں، پارس نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن تم اتنے ڈرونے نہیں لگتے نا، مومنہ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، مطلب کہ تھوڑا سا ڈرونا تو لگتا ہوں نا میں آپ کو، پارس نے بے ساختہ کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے ہلکی سی مسکان سے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا، وہ اسے مسکراتے ہوئے اچھا لگا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ شفیق، پارس نے دروازے کو کھولتے ہوئے کہا۔ یہ سب بیڈ پر رکھ دو، پارس نے بیڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا۔ دیکھ لیں اپنی شاپنگ، میں تب تک ایک کیس کی فائل ریڈ کر لوں، پارس نے اسے دیکھ کر کہا جو بیڈ پر پڑے اتنے سارے شاپنگ بیگز کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں آتا ہوں۔ پارس اسے لیے چلا گیا تھا تاکہ وہ بنا جھجکے اپنی شاپنگ دیکھ سکے۔ مومنہ نے شاپنگ بیگ کی طرف ہاتھ بڑھا کے انہیں کھولا۔ کچھ میں اس کی کورس کی بکس تھیں تو کچھ میں ٹراؤزر، شرٹ، پینٹ شرٹ، سینڈلز، سنیکرز، ہیل والے جوتے، ہیئر پنز۔ مومنہ تو منہ کھلے شاپنگ بیگز کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اتنی اچھی شاپنگ تو خود اس نے اپنے لیے نہیں کی تھی جس طرح اس نے کی تھی، اور اسے ایک بہت اچھی بات لگی تھی اس کی، وہ پینٹ شرٹ پہنتی تھی تو وہ بھی اس کے لیے وہی لے کر آیا تھا جو وہ پہنتی تھی، اس نے اپنی پسند اس پر نہیں تھوپی تھی، یہی بات مومنہ کو حیرت میں ڈالے ہوئی تھی۔
مومنا ریڈ شرٹ جس کے ہاف بازو تھے، نیچے وائٹ ٹراؤزر پہنے، اپنے چھوٹے سے بالوں کی چھوٹی سی اونچی پونی بنائے وہ بچی سی لگ رہی تھی۔ پارس اپنی مخصوص وردی پہنے جب ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو مومنا کو اپنے لائے ہوئے ڈریس میں دیکھ کر وہیں ساکت ہوا۔ اسے کافی اچھی لگی تھی وہ۔ مومنا نے خود پر نظروں کی تپش محسوس کر کے پلٹی جب پارس کو خود کی جانب دیکھتے پایا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ مومنا نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ اچھی۔ پارس اتنا ہی کہہ کر خود مرر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مغرور انسان، اگر کہہ دیتا کہ میں بہت پیاری لگ رہی ہوں تو کون سا اس کی شان میں فرق آ جاتا۔ مومنا نے اس کی پشت کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ پارس بخوبی اس کی نگاہوں کی تپش اپنی پشت پر محسوس کر رہا تھا۔ چلے ناشتے پر، پارس نے اسی طرح خود کو گھورتے پا کر اس سے کہا۔ مومنا چونکی پھر اس کے قریب آتے بولی۔ ایک بار ہمارے کالج میں ایک ڈی ایس پی آیا تھا، وہ بہت ہینڈسم تھا اور یہی یونیفارم اس پر بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن تم پر خاص اچھی نہیں لگ رہی۔ مومنا نے منہ بناتے ہوئے کچھ دیر پہلے کا حساب برابر کیا اور پلٹ کر دروازے کی طرف چلی گئی۔ اب کی دفعہ پارس اس کی پشت کو گھور کے رہ گیا تھا اور پلٹ کر مرر میں خود کو دیکھا، جبکہ وردی اس کی لمبی ہائٹ پر بہت جچ رہی تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی ڈرائنگ روم میں آئے، ایک منٹ وہیں رک جاؤ، بابا حضور نے اپنی پاٹدار آواز میں دونوں کو بیٹھنے سے روکا۔ پارس نے سنجیدگی سے بابا حضور کو دیکھا۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ پارس نے بابا حضور کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ خیام پر کیا سوچ کر تم نے گولی چلائی؟ ملک صفدر نے غصے سے اس سے بارش پرس کی۔ پارس نے تیکھی نگاہوں سے ملک احتشام کو دیکھا جو اس کی طرف متوجہ ہے۔ آپ نے خیام سے نہیں پوچھا کیوں چلائی میں نے اس پر گولی؟ مومی نے بابا حضور کو غصے سے دیکھا جو صرف ان لوگوں کے ہی بابا حضور تھے، وہ تو جیسے ان کے لیے کچھ تھی ہی نہیں۔ مومنا نے تلخی سے سوچا، کیا گناہ کر دیا تھا اس نے جو تم نے اس پر گولی چلا دی؟ بابا حضور نے غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ شکر کریں ہاتھ پر گولی چلائی ہے، ورنہ میری عزت کو دیکھنے والے کو میں قبر میں بھی دفن نہ کروں۔ پارس نے غصے سے خیام کی طرف دیکھ کر کہا تھا جو ہاتھ پر پٹی بندھے ڈائننگ روم میں داخل ہو رہا تھا۔ بکواس بند رکھو اپنی، اگلی بار اگر میرے بیٹے کو تم نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اپنی بہن کو ہمیشہ کے لیے گھر میں ہی بیٹھا لینا تم۔ فوزیہ بیگم نے کرسی سے کھڑے ہوتے تیش سے کہا تھا۔ پارس نے تیش سے بابا حضور اور فوزیہ کو دیکھا تھا۔ ارش گل نے بے بسی سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ پارس نے اپنی بہن کو تسلی دیتی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں ایک بار نہیں ہر بار یہی کہوں گا، اگر اس نے میری بیوی کو میری نظروں یا پھر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس کی وہ حالت کروں گا کہ اس گھر کا ہر فرد یاد رکھے گا۔ پارس نے غصے پر قابو پاتے ہوئے ٹھنڈے انداز میں کہا۔ مومنا نے فوزیہ بیگم کی نظروں سے بچنے کے لیے پارس کا بازو تھاما تھا۔ بس اب کوئی کچھ نہیں بولے گا، اور تم فوزیہ بہو اپنے بیٹے کو پہلے کنٹرول میں رکھو۔ فوزیہ بیگم جواباً کچھ کہنے کی کوشش کے لیے ہونٹ بھینچ کر رہ گئی تھی۔ سب لوگ بیٹھ کر آرام سے ناشتہ کرو۔ بابا حضور نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں کا ہو گیا، چلے مومنا؟ پارس مومنا کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف بڑھا۔ جب یہ لڑکی تمہارے ساتھ کہاں جا رہی ہے؟ بابا حضور نے مومنا کی تیاری کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ کر پارس سے استفسار کیا۔ بابا حضور، میرا نام مومنا ہے، لڑکی نہیں۔ مومنا نے بابا حضور کو دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ سب نے حیرانی سے ناک پھیلاتی مومنا کو دیکھا۔ بابا حضور نے جتاتی ہوئی نظروں سے پارس کی طرف دیکھا۔ پارس نے جواباً لاپرواہی سے کندھے جھکائے۔ مومنا کو یونیورسٹی چھوڑتے ہوئے پولیس اسٹیشن جاؤں گا، پارس نے سب پر ایک ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ مومنا نے جواباً کاندھے پر بیگ درست کرتے ہوئے بابا حضور کو مسکرا کر دیکھا۔ پارس بنا کسی کو کچھ اور کہنے اور بولنے کا موقع دیے مومنا کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب چلا گیا۔ پیچھے بابا حضور، فوزیہ بیگم اور آس گل پیچو تاب کھا کے رہ گئے تھے۔ مومنا نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر منہ بسورا۔ بھوک لگی ہے؟ پارس نے بنا اس کی طرف دیکھ اس سے پوچھا تھا۔ ہاں مجھے بہت بھوک لگی ہے، مومنا نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ راستے میں جو بھی ہوٹل آیا پارس اسے وہی ناشتہ کروانے کے لیے لے آیا تھا۔ تم بھی کھانا کھاؤ نا، مومنا نے دودھ کے گلاس سے گھونٹ لیتے ہوئے اسے بھی کھانا کھانے کی دعوت کی۔ آپ کھائیں، ابھی میرا دل نہیں کرا، پارس نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ ہاں آج تم نے جی بھر کر جو کر لیا تھا، اسپیشل ناشتہ، مومنا نے منہ بناتے ہوئے شرارت سے کہا۔ پارس نے ایک سنجیدہ سی نظر اس پر ڈالی، لیکن پھر اس کی نظر سامنے ٹیبل پہ پڑی جہاں دو لڑکے بیٹھے مومی کی طرف ہی دیکھ کر ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہہ رہے تھے۔ پارس نے تیکھی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ دونوں لڑکوں نے وردی میں ملبوس ہینڈسم سے انسان کو دیکھ کر جلدی سے اپنی نگاہیں نیچے کی تھی۔ اگر آپ کا ناشتہ ہو گیا ہو تو چلیں۔
پارس نے بل پے کرتے ہوئے مومنا سے کہا۔ مومنا نے سر ہلاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور بیگ کاندھے پر ڈالا۔ آپ بیٹھے، میں ضروری کال کر لوں۔ پارس نے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ مومنا نے بیگ جھولی میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں عدیل، آ جاؤ اور کام پر لگو۔ 2 لڑکوں کی میں پک بھیج رہا ہوں، جب میں پولیس اسٹیشن آؤں تو وہ دونوں مجھے اندر چاہیے۔ پارس نے کہہ کر فون بند کیا اور پلٹ کر مومی کو دیکھا جو گال پر ہاتھ رکھ کے محفیت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پارس کے دیکھنے پر ہلکا سا مسکرائی۔ پارس اسے یونیورسٹی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ مومنا خوشی کے احساس سے سب سے مل کر اب کرن کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ وشما، کیا آج کرن نہیں آئی؟ مومنا نے اپنے آس پاس گزرتی ایک فیلو سے پوچھا۔ نہیں یار، وہ تو 3 دنوں سے کالج نہیں آئی، اور تم بھی تو 1 ہفتے بعد آئی ہو۔ خیریت ہے نا؟ وشما نے منہ میں پینسل ڈالتے ہوئے مومنا سے پوچھا۔ ہاں، وہ بس میں نانو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے چھٹیاں کر لیں۔ مومنا نے بات کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ یہ کرن کیوں نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہو؟ ہاں، خضر سے پوچھتی ہوں۔ مومی دل ہی دل میں سوچتے ہوئے خضر کی تلاش کو نکلی۔ مومنا نے اسے کافی ڈھونڈا لیکن خضر بھی اسے کہیں نہیں دکھا۔ مجھے کرن کے گھر جانا چاہیے، مومنا کہہ کر باہر کی طرف بڑھی۔ یہ مسٹر کروز کل سب کچھ تو لے آیا لیکن نہیں لایا تو موبائل نہیں لایا، مومنا نے غصے سے خود سے کہا۔ مومنا گیٹ سے باہر کھڑی ٹیکسی کے انتظار میں تھی لیکن کوئی ٹیکسی سے آتے جاتے نہیں دکھ رہی تھی۔ مومنا منہ بنائے پیدل ہی چلنے لگی تھی، ساتھ ساتھ پارس کو بھی کوسے جا رہی تھی۔ ابھی وہ تھوڑی آگے گئی ہی تھی کہ 2 لڑکے ریش گاڑی دوڑاتے ہوئے اچانک مومی کے پاس آ رکے۔ مومنا نے آس پاس دیکھا، روڈ اس وقت زیادہ تر سنسان ہی رہتا تھا۔ ان تینوں نے بھی گاڑی اسی لیے ہی روکی تھی۔ ہیلو مس، کیا ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ ایک ہینڈسم سے لڑکے نے ونڈو سے جھانکتے ہوئے مومی کو آفر دی۔ مومنا انہیں گھور کر تیزی سے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ وہ تینوں بھی مسکراتے ہوئے گاڑی سے نکل آئے۔ لگتا ہے بیبی کو ہماری آفر پسند نہیں آئی، ایک نے مصنوعی منہ بناتے ہوئے خفگی سے کہا۔ ارے چھوڑ یار، وہ ہم تو زیادہ ہی ایکسپیکٹ کر رہی ہے، پہلے والے نے دوسرے کو سمجھایا۔ مومنا وہی رکی تینوں کی بکواس سن رہی تھی۔ میڈم، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، دوسرے والے نے دل پر ہاتھ رکھ کر مومی کے سامنے جھکتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں شکل سے کوئی شرارتی ٹولہ لگ رہے تھے۔ ہاں، وہ اسے تنگ ضرور کر رہے تھے لیکن اسے بری نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے۔ شرافت سے چلتے بنو یہاں سے، ورنہ، مومنا نے انگلی سے غصے سے انہیں وارننگ دی۔ ورنہ کیا کریں گی آپ؟ تیسرے نے بھویں اچکاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مومنا نے ٹھنڈا سانس بھرا، ایک پل کے لیے منتظر ان شرارتی لڑکوں کو دیکھا اور پھر کھینچ کے ایک مکہ اس کے گال پہ مارا۔ اف! وہ منہ پر ہاتھ رکھے نیچے جھکا تھا۔ دونوں دوسرے حیرت سے اس تڑپتے ہوئے لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ تم دونوں کو بھی چاہیے ڈوز؟ مومنا نے ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے دونوں سے پوچھا جو منہ کھولے حیرت سے مومنا کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں تو، اور پھر دونوں نے مخالف سمت دوڑ لگا دی۔ پیچھے تیسرا بھی گال پر ہاتھ رکھے بھاگا تھا۔ وہ تینوں کم ایج شرارتی لڑکے گاڑی کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ مومنا کھلے منہ کبھی کھلی گاڑی کو دیکھتی تو کبھی وہاں جہاں وہ تینوں غائب ہو گئے تھے۔ ایڈیٹس، گاڑی تو لے جاتے، مومنا نے گاڑی کے پاس آتے ہوئے افسوس سے کہا۔ اب کیا کروں، چلی جاؤں، لیکن گاڑی کا کیا کروں، کوئی چرا لے گیا تو، مومنا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر ایک خیال اس کے دماغ میں کلک ہوا۔ ارے یہ ٹھیک رہے گا، پہلے کرن کے گھر چلی جاتی ہوں، پھر گاڑی کو پولیس اسٹیشن دے دوں گی، جن کی گاڑی ہوگی وہ انہیں خود ہی ڈھونڈ لیں گے۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، اس سے میرا کام بھی ہو جائے گا۔ مومنا پرجوش سی گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی کو فل سپیڈ میں وہاں سے لے گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، پیچھے وہ تینوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے جھاڑیوں سے نکلے تھے۔ اب آئے گا مزہ، مکہ کھائے لڑکے نے شرارتی مسکان سے ان دونوں سے کہا۔ مومنا ابھی تھوڑا آگے گئی ہی تھی جب پولیس کو گاڑیوں کی چیکنگ کرتے دیکھا۔ مومنا لاپرواہی سے مزے سے ببل چوئنگم چباتے اپنی باری کا ویٹ کر رہی تھی جب ایک پولیس والا اس کی طرف آیا۔ پولیس والا گاڑی کا نمبر دیکھ کر چونکا تھا۔ میڈم جی، گاڑی کے پیپرز نکالے ذرا۔ مومنا نے ببل پھوڑتے ہوئے گاڑی کی ڈرا کھولی لیکن پیپرز وہاں ہوتے تو ملنے تھے نا۔ مومنا نے پولیس والے کو دیکھا جو طنزیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، نہیں مل رہے پیپرز؟ پولیس والے نے ونڈو میں جھکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مومنا نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ او، تو اب کیا ہوگا؟ اس نے مصنوعی ہمدردی سے پوچھا۔ وہ گھر پر ہی رہ کے، میں کل دکھا دوں گی آپ کو پکا، مومی نے پریشانی سے کہا۔ رشید، لیڈی کانسٹیبل کو بلاؤ اور سب گاڑیوں کو جانے دو، چوری کی ہوئی گاڑی مل گئی ہے۔ انسپیکٹر اسلم نے رشید سے کہہ کر مومنا کو دیکھا جو پریشانی سے کھلے منہ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ انسپیکٹر اسلم نے گاڑی کا ڈور کھولتے ہوئے مومنا سے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مومی سے گھورتے ہوئے باہر آئی۔ دیکھو، میں نے کوئی چوری نہیں کی،
مجھے تو یہ رستے سے اسی طرح کھلی ہوئی ملی تھی. میں تو اسے پولیس کے حوالے کرنے آ رہی تھی. مومنا نے اپنے آس پاس کھڑے ہوتے دوسرے پولیس والوں کو دیکھ کر غصے سے کہا تھا. کہاں پھنس گئی تھی وہ؟ مومنا نے بے چارگی سے سوچا. واہ واہ واہ، کیا کہانی بنائی ہے میڈم جی نے. تالی بجاؤ سب. انسپیکٹر اسلم نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا. ماریا، گرفتار کریں اسے. اسلم صاحب نے لیڈی ماریا سے کہا جو سر ہلاتی ہتھکڑیاں لیے مومنا کے قریب آئی تھی. وہیں رک جاؤ، میں کہیں نہیں جاؤں گی. تم لوگ جانتے نہیں ہو میرے شوہر کو، وہ ڈی ایس پی ہیں. اگر اسے پتا چل گیا نا تم لوگوں نے اس کی بیوی پر چوری کا الزام لگایا ہے تو وہ تم لوگوں کا کیما بنا دے گا. مومنا نے ماریا سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے ان سب کو دھمکی دی جنہوں نے اس کی دھمکی پر کہکا لگایا تھا. او میڈم، ہر لڑکی گرفتار ہونے کے بعد ہمیں اسی طرح کبھی اپنے شوہر کی تو کبھی اپنے باپ کی دھمکی دیتی ہے. اب آرام سے گاڑی میں بیٹھو اس سے پہلے کہ میرا میٹر گھوم جائے. انسپیکٹر نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا. مومی لمب پیچھے پولیس وین میں بیٹھی تھی. تمہیں تو میں اپنے شوہر سے تھپڑ نانا پڑوایا تو میرا نام بھی مومنا پارس عبداللہ نہیں. مومنا نے انسپیکٹر اسلم کو گھورتے ہوئے سے انگلی سے دھمکی دی تھی. اچھا، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری. پولیس والے نے مسکراتے ہوئے اس پر طنز کیا تھا. مومنا جواباً اسے گھور کے رہ گئی تھی. کرن نے لمب پھنچ کر اپنی بڑی بہن کو دیکھا جس کی شادی ماموں کے گھر ہوئی تھی. آپی، میں خضر کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی. سانسیں بھی رکتی ہوئی محسوس کرتی ہوں، میں کیا کروں؟ کرن نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر نرم لہجے میں کہا تھا. ندا نے لب بھینچ کر اپنی جان سے پیاری چھوٹی بہن کو دیکھا جس کی بکھری ہوئی حالت کسی دیوانے کا پتہ دیتی تھی. آپی پلیز آپ ہی کچھ کریں نا، عادل بھائی کو ہی کہیں کہ ابو سے بات کریں. وہ کرن نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بے بسی سے کہا. کرن، تم جانتی ہو ابو اس معاملے میں کسی کی نہیں سنیں گے، عادل کی بھی نہیں. تم پریشان مت ہو، تم اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، وہ بہتر کرے گا. ندا نے اسے تھام کر خود کے ساتھ لگاتے ہوئے محبت سے کہا تھا. آپی اب بس اللہ پر ہی تو بھروسہ ہے. کرن نے اس کے کندھے پر سر رکھے صرف یہی کہا تھا. ندا نے تعصب سے اسے دیکھا تھا. مومنا پولیس اسٹیشن میں بیٹھی پریشانی سے آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی. پھر سامنے بیٹھے انسپیکٹر اسلم کو گھورا. انسپیکٹر اسلم نے بھی جواباً اسے تگڑی گھوری سے نوازا تھا. مومنا نے منہ ہی منہ میں اسے ڈھیروں گالیوں سے نوازا. بی بی صاحبہ، نمبر بتاؤ اپنے گھر والوں کا. انسپیکٹر اسلم نے فائل کھولتے ہوئے اسے گالیوں کی دنیا سے باہر نکالا. مجھے کسی کا نمبر نہیں آتا. مومنا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے اسلم کو زج کیا. تو پھر بیٹھی رہو یہیں ساری زندگی کے لیے. انسپیکٹر اسلم نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. تبھی وہ بکھلاتے ہوئے اٹھا تھا. مومنا کی پشت تھی اس کی طرف. مومی نے حیرانی سے انسپیکٹر کو ایک دم اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے دیکھا. اسلم، میرے روم میں آؤ، ملک خاور کی فائل لے کر. یہ آواز مومنا تو لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی اس آواز کو. جی سر. سر، چوری ہوئی گاڑی اور جس نے گاڑی چوری کی تھی میں نے ڈھونڈ نکالا ہے مجرم کو. انسپیکٹر نے فخر سے اسے بتایا تھا. گڈ. کہاں ہے مجرم؟ پارس نے سنجیدگی سے پوچھا. سر، یہ رہی، اس نے چوری کی تھی گاڑی. ہم نے عین موقع پر ان محترمہ کو گاڑی سمیت پکڑ لیا ہے. انسپیکٹر نے ایک بار پھر فخر سے چھاتی پھیلاتے ہوئے پارس سے کہا. محترمہ، میری طرف پلٹیں گے آپ؟ پارس نے سنجیدگی سے اپنی طرف پشت کیے بیٹھی مومی کو مخاطب کیا. سر، یہ بہت غصے والی ہے، کسی کی نہیں سنتی. اسلم نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا. محترمہ، آپ پلٹیں گی یا نہیں؟ پارس نے غصے سے اسٹیچو بنی مومی کو ایک بار پھر سے مخاطب کیا تھا. مومنا لمب پیچھے چیئر سے کھڑی ہوئی اور پھر آہستہ سے اس کی طرف پلٹی. پارس جو موبائل پر آتی کال سننے والا تھا مومنا کو دیکھ کر حیرت سے بت بن گیا. وہ تو خوابوں خیالوں میں بھی مومنا کو یہاں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا، لیکن مومنا بی بی حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے تھی. مومنا؟ پارس نے حیرت سے اسے پکارا جو اس کے پکارنے کی منتظر تھی. ایک دم دوڑ کر اس کے سینے سے لگی تھی اور اپنی باہوں کو اس کی کمر کے گرد باندھے جو پھر رونا سٹارٹ ہوئی تو وہاں کھڑے سب لوگوں کو حیرت میں ڈال گئی تھی. انسپیکٹر کو تو اپنی نوکری کی فکر لگ گئی تھی. یہاں سب پارس کے ہر وقت شائع غصے سے حائف رہتے تھے. پارس نے سلگتی ہوئی نظروں سے انسپیکٹر اسلم کو دیکھا اور پھر اس کی شرٹ کا ستیہ ناز کرتی مومنا کو. انسپیکٹر اسلم نے ڈرتے ڈرتے پارس کی طرف دیکھا جو اسے ہی اپنی سرخ ہوتی نظروں سے گھور رہا تھا. مومی نے جتاتی ہوئی نظروں سے انسپیکٹر اسلم کی طرف دیکھا جو سر جھکائے پریشان سا کھڑا تھا. پارس نے اپنی سے چمٹی مومنا کو الگ کیا. مومی منہ بنائے اس سے الگ ہوئی. کس نے گاڑی چوری کی تھی انسپیکٹر اسلم؟ پارس نے ایک ایک لفظ چبا کر اسلم سے پوچھا. وہ سر، گاڑی انہی سے برآمد ہوئی تھی تو. انسپیکٹر اسلم نے بکھلاتے ہوئے سر جھکائے جواب دیا. پارس نے ایک سرد سی نظر مومی پہ ڈالی جو اس کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی.
میں نے کون سا چوری کی تھی؟ مجھے تو سڑک پر ایسے ہی مل گئی تو میں نے سوچا کوئی چور لے گیا تو میں تو اسے پولیس اسٹیشن ہی لا رہی تھی کہ بیچ میں ہی انہوں نے میری وہ بے عزتی کی کہ بس۔ مومنا نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ پارس نے ایک گہری سانس لے کر خود قابو کیا تھا۔ انسپیکٹر اسلم، میں نے تمہیں لاسٹ ٹائم بھی وارننگ دی تھی، جب تک پوری تحقیق نہ کر لیا کرو کسی بے گناہ کو گرفتار نہیں کرو گے۔ پارس نے چلا کر اسے پوچھا، جس سے وہاں کھڑا ہر انسان ڈر گیا تھا۔ پارس، اسے تھپڑ بھی تو مارو نا۔ مومنا نے اس کی آستین کھینچتے ہوئے انسپیکٹر کو گھورتے ہوئے معصومیت سے پارس سے کہا تھا۔ انسپیکٹر اسلم نے ڈرتے ڈرتے پارس کی طرف دیکھا، جو سلگتی ہوئی نظروں سے مومنا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ مجھے مت گھورو، اس انسپیکٹر کو گھورو، مومنا نے تیکھے پن سے اسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پارس سے کہا تھا۔ انسپیکٹر نے پارس سے نظر چرا کر مومنا کو گھورا۔ انسپیکٹر صاحب، کیا سزا ہونی چاہیے آپ کی؟ آپ پہلے بھی 2-3 بار ایسی غلطی کر چکے ہیں، اسے خود ہی اپنی سزا تجویز کرو۔ پارس نے اسلم کے پاس رک کر مٹھیاں بھیجتے ہوئے سے کہا، پہلے تھپڑ تو مارو نا اسے، پھر کوئی اور سزا دے دینا، مومنا نے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ انسپیکٹر اسلم اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب اسے یہ بلا ملی تھی۔ یہ چابی پکڑو اور گاڑی میں بیٹھو جا کر۔ پارس نے پاکٹ سے کیز نکال کر اسے دیتے ہوئے سپاٹ انداز پر کہا۔ لیکن مومنا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پارس نے پلٹ کر تیکھے انداز میں سے پوچھا۔ جا رہی ہوں، مومنا پیر پٹک کر چلتی بنی۔ اب پارس نے اپنا رخ اسلم کی طرف کیا تھا، جس نے اپنی صفائی میں کھولنے کے لیے اب لب واہی کیے تھے جب ایک کڑاکا سا تھپڑ اس کے گال کی زینت بنا تھا۔ یہ مومنا کے ہسبینڈ کی طرف سے، پارس کہہ کر ٹیبل پر پڑے مومی کا بیگ پکڑ کر چلتا بنا تھا۔ پیچھے اسلم گال پر ہاتھ رکھے مومی کو کوس کر رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی اتنے لوگوں میں بے عزتی ہو گئی تھی۔ اسلم چیئر کو ٹھوکر سے اڑاتا اندر دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کافی لوگ خوش ہوئے تھے اسلم کی عزت افزائی پر، وہ بھی تو ایسے ہی ان کی بات بات پر دھلائی کرتا تھا۔ مومنا منہ پر ہاتھ رکھے کھڑکی کے فریم میں کھڑی تھی۔ پارس نے اسے اپنی طرف مسکراتے دیکھ لب بھیجے تھے اور پھر تیز قدموں سے اس کی طرف آتے اس کی کلائی پکڑی اور تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھا۔ مومنا مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ پارس نے گاڑی کا ڈور کھول کر اسے اندر بیٹھایا اور پھر خود دوسری طرف بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ مومنا نے غور سے اس کے موڈ کو جانچا۔ خوبصورت کٹاؤ دار ہونٹ بھیجے وہ سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ساری غلطی تمہاری ہے، مومنا نے ہونٹ پسوڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ سیریسلی؟ پارس نے تنزیہ اس سے پوچھا۔ ہاں، تو اگر تم مجھے نیا فون دلا دیتے تو میں اس مصیبت میں نہ پھنستی۔ پارس نے اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ یہ نا تم مجھے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے نہ گھورا کرو تو بہتر ہوگا، سمجھے؟ ورنہ تم جانتے ہو میں بلیک بیلٹ بھی ہوں، غصہ آنے پر میں اگلے بندے کا منہ بھی توڑ دیتی ہوں۔ مومنا نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس سے کہا۔ پارس نے سر جھٹکتے ہوئے گاڑی موبائل شاپ پر رکی تھی۔ اترے، پارس نے حیرت سے مومی سے کہا جو کافی اشتیاق سے موبائل شاپ کو دیکھ رہی تھی۔ مومنا جلدی سے باہر آئی اور اس کے ساتھ شاپ میں انٹر ہوئی۔ جو ماڈل پسند ہے وہ لے لیں۔ پارس نے گلاسز گریبان میں اٹکاتے ہوئے اس سے کہا تھا، جس کے چہرے پر 100 واٹ کا بلب چل رہا تھا۔ بھائی مجھے سب سے مہنگا والا آئی فون دکھا دے۔ مومی نے لب بھینچ کر اپنی خوشی کو کنٹرول کرتے ہوئے سیل بوائے سے کہا، جسے سر ہلا کر بہترین آئی فون اس کے آگے رکھا تھا۔ مومنا جلدی کریں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پارس نے اسے ہر فون کو الٹ پلٹ کر دیکھ کر غصے سے کہا تھا۔ اف، ایک تو یہ اکڑو، بنا غصے کی تو رہ ہی نہیں سکتا۔ مومنا نے ایک گولڈن کلر کا آئی فون سلیکٹ کر کے اسے دیکھ کر منہ میں بڑبڑائی تھی۔ البتہ بڑبڑاہٹ اتنی ضرور تھی کہ پارس نے بآسانی سن لی تھی۔ پارس نے بل پے کیا اور پھر مومی کی کلائی پکڑے باہر آیا تھا۔ پارس نے گاڑی حویلی کی پارکنگ میں روکتے ہوئے اسے دیکھا جو سارے رستے اپنی سیلفی بناتے آئی تھی۔ پارس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ مومنا جلدی سے باہر آ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ ہال میں جب وہ انٹر ہوئے تو سب عورتیں مل کر دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ پارس نے سب کو اجتماعی سلام کیا، جس کا جواب سب نے دیا سوائے آزگل اور فوزیہ بیگم کے۔ بیٹا کھانا کھاؤ گے نا تم دونوں؟ عائشہ نے دونوں کو دیکھتے ہوئے محبت سے پوچھا تھا۔ جی، لیکن میں پہلے فریش ہو لوں۔ پارس کہہ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، لیکن مومنا عرش اور آئی گل کی طرف بڑھ گئی جو اسے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ آزگل نے نفرت سے اسے ان کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا۔ بہت جلد میں نے تمہیں اس گھر سے چلتا نہ کیا نا تو میرا نام بھی آزگل نہیں۔ آزگل سبزی کی ٹوکری پکڑے کھڑی کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ مومنا کے مقابلے ایک سگر لڑکی تھی۔
کوئی ایسا کام نہیں تھا جو وہ نہ کر سکتی تھی۔ مومنا کھانا کھا رہی تھی لیکن دیکھ پارس کو رہی تھی۔ تبھی پارس ایسے ٹوکا، کھانے پر توجہ دیں، مجھ پر نہیں۔ پارس نے مومنا کو دیکھ کر کہا، جسے گھور کر پارس کو دیکھا تھا۔ تم کوئی اتنے حور پرے نہیں ہو جو میں تمہیں ہی دیکھتی رہوں۔ میں تو سامنے دیوار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مومنا نے منہ بناتے اس کی خبر لی۔ پارس نے مڑ کر دیوار کی طرف دیکھا، پھر مومنا کو۔ سیریسلی؟ پارس نے آئی برو اچکاتے مومنا سے پوچھا۔ جی، میں ہمیشہ سیریس ہی ہوتی ہوں۔ مومنا نے کہتے ہی منہ میں بڑا چمچ بریانی کا ڈالا۔ اچھا، تو دیوار پر میری جو پک لگی ہے تو پھر کیا اس پر ریسرچ کر رہی تھی آپ؟ پارس نے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے مومنا سے کہا۔ مومنا نے پیچھے دیوار پر حیرت سے دیکھا، جہاں واقعی پارس کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی، جس میں بلیک شرٹ اور بلیک ہی پینٹ میں تھوڑی پر ہاتھ رکھے پارس ایک اسٹائل سے کھڑا تھا جو سب کی توجہ اپنی طرف کھینچا تھا۔ مومنا نے غور سے پکچر دیکھتے ہوئے پارس کی طرف دیکھا، جو اب ایک ہاتھ ٹراؤزر کی پاکٹ میں گھسائے، ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے کھڑکی میں کھڑا فون پر کسی کو آرڈر دے رہا تھا۔ مومی کھانا چھوڑ کر اس کی طرف آئی اور ایک دم اس کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ مجھے ملک داؤد کے خلاف سارے ثبوت چاہیے۔ کل تک ٹائم ہے تمہارے پاس، پارس نے کہہ کر فون بند کیا اور ایک دم مڑا۔ مومنا جو بالکل اس کی پشت کے ساتھ کھڑی تھی، پارس کے یکدم پلٹنے پر دونوں کا زبردست تصادم ہوا۔ مومنا نے جلدی سے پارس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے بچایا۔ پارس نے سنجیدگی سے ماتھا پکڑے اپنے پاس کھڑی مومنا کو دیکھا۔ مومنا، پارس نے سنجیدگی سے پکارا، آپ کب بڑی ہوں گی؟ مومنا جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی، پارس کے کہنے پر غصے سے اس کے اور قریب آئی اور کمر پر ہاتھ رکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں، تم سے صرف 2 انچ ہی چھوٹا ہوگا میرا قد، مومنا نے فخر سے کہا۔ اف، پارس نے غصے سے کہا۔ میں نے کیا پوچھا تھا؟ قد کا کون کہہ رہا ہے؟ پارس غصے سے کہہ کر کمرے سے ہی چلا گیا۔ ہائے اللہ، یہ مجھ پر غصہ کر کے گیا ہے، مومنا نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے اللہ سے کہا اور پھر سم کو فون میں ڈالنے کے لیے پلٹی۔ پارس سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا جب ایک دم آس گل اس کے سامنے آئی۔ پارس نے اپنے قدم وہیں روکے اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ پارس پلیز مجھے معاف کر دو، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا، پلیز مجھے بس ایک چانس دے دو، آس گل نے اس کے ہاتھ تھامتے منتے تلے کرتے ہوئے کہا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، پارس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ پلیز پارس، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا، نہیں دیکھ سکتی تمہیں کسی اور کے ساتھ، آس گل نے چلا کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، پارس نے ایک دم کہکا لگایا تھا۔ سیریسلی آس گل، ایک بار اپنے ان لفظوں پر غور ضرور کیجیے گا، یہی الفاظ بہت پہلے کسی اور نے بھی کہے تھے، پارس کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ پیچھے آس گل ساکت سی کھڑی رہ گئی تھی، جیسے ان میں جان ہی نہ رہ گئی ہو۔ اشگل کب سے اسے فون ملانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایان، آپ بھی آ گئے نا چاچی کی باتوں میں، اسی لیے میرا فون نہیں اٹھا رہے، اشگل نے چاند کو دیکھتے ہوئے ایان سے شکایت کی جیسے وہ سن رہا ہو۔ میری تو ایک ہی بیل پر آپ اٹھا لیتے تھے، پر اب کیوں نہیں؟ صبح سے میں کال کر رہی ہوں لیکن آپ نے ایک بار بھی میرا فون اٹھانا ضروری نہیں سمجھا۔ ارش نے آنکھوں میں آئی نمی پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی نہیں، ارش نے کہہ کر فون بند کیا اور پھر صوفے پر اچھال دیا۔ خود ابھی بھی چاند کو دیکھتی وہ اسے ہی یاد کر رہی تھی جو 7 سمندر پار بیٹھا خود بھی پریشان سا بیٹھا تھا۔ نانو، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مومنا نے چودھری الیاس سے محبت سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، آپ بتاؤ پارس تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ چودھری الیاس نے سے پوچھا۔ ہاں نانو، وہ میرا خیال، مومنا جو کہنے والی تھی کہ وہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے، پارس کو روم میں آتا دیکھ کر رکی اور پھر نانو سے کہا۔ مومنا نے چپکے سے فون بند کر دیا تھا۔ نانو وہ میرا بالکل خیال نہیں رکھتا، مجھے آئس کریم بھی نہیں کھلاتا اور تو اور فٹ بال بھی نہیں کھیلنے دیتا اور مجھے ہر وقت ڈانٹتا بھی رہتا ہے، اور سب سے بڑی بات، اگر میں سوتے ہوئے نیچے گر جاؤں تو مجھے اٹھا کر بیڈ پہ بھی نہیں لٹاتا۔ مومنا نے منہ بسوڑتے ہوئے اس کی شکایت در حقیقت اسی سے کی۔ پارس سینے پر ہاتھ باندھے حیرت سے اپنی بیوی کی معصوم سی شکایتیں سن رہا تھا۔ پارس نے ہنکار کر اس کی اداکاری کو بریک لگانا چاہا۔ اچھا نانو، میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ مومنا اسے دیکھ کر مستنی چونکی۔ ارے تم؟ میں نے اپنے نانو سے بات کر رہی تھی، مومنا نے صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے پارس سے کہا۔ پارس نے گہری سانس لے کر سر ہلایا اور پھر کبٹ کی طرف بڑھا۔ مومی نے منہ بناتے ہوئے اس کی پشت کو گھورا۔ کبھی کسی بات کا منہ سے بھی جواب دے دیا کرو۔ مومی نے بیڈ پر بیٹھ کر پارس کی شکایت کی۔
میرے خیال میں منہ سے ہی بات کرتا ہوں، پارس نے شرٹ نکالتے ہوئے مومنی سے کہا، جسے غصے سے سر جھٹکا تھا۔ اس وقت کہاں جا رہی ہیں آپ؟ پارس نے اسے باہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا۔ جہنم میں، مومنہ کہہ کر پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ پارس پیچھے شرٹ پکڑے حیرت سا کھڑا تھا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ پارس نے الجھ کر خود سے پوچھا۔ مومی باہر والی سیڑھیوں پر بیٹھی آدھے چاند کو دیکھتی خود میں ہی گم تھی جب اپنے پاس کسی کی موجودگی پر چونکی۔ مومی نے پلٹ کر دیکھا، جہاں سینے پر ہاتھ باندھے آس گل کھڑی تھی۔ مومنہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی آس گل کے سامنے آئی، جو دن میں دوپٹہ لیے رکھتی تھی، لیکن ابھی وہ دوپٹہ ایک کندھے پر ڈالے، بال کھلے، بال بھی وہ جو گھٹنوں تک آتے تھے۔ اس وقت وہ مومنہ کو دیکھتی اسے کسی اور ہی دنیا کی لگی تھی۔ مومنہ نے بھی ایک پل کو ٹھٹک کر اس کے حسن کو دیکھا، پھر سنبھلی۔ دیکھو مجھے اور بتاؤ کس چیز میں تم مجھ سے آگے ہو؟ آس گل نے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے غرور سے اسے پوچھا۔ مومنہ مسکرائی اور اپنے چھوٹے سے بالوں کی لٹ کھینچی۔ بتا دوں؟ مومنہ نے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے رازداری سے پوچھا۔ آس گل نے آئی برو مچکاتے سے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرے پاس پارس ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آس گل نے غصے اور نفرت کے ملے جلے احساس سے اسے دیکھا۔ وہ تمہارا نہیں صرف میرا ہے اور یہ وقت ثابت کر دے گا۔ آس گل نے تنفر سے ناک چڑھاتے ہوئے اسے کہا۔ اچھا کیسے؟ مومنہ نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بس دیکھ لینا تم، آس گل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرور سے کہا۔ اچھا دیکھ لیں گے، لیکن آپ نہ اپنی نظروں کو کنٹرول میں ہی رکھا کریں۔ کہتے ہیں نامحرم کو بری نظر سے دیکھنے پر گناہ ملتا ہے۔ مومنہ کہہ کر رکی نہیں، اندر کی طرف چلے گئی۔ پیچھے آس گل مٹھیاں بھیجے خود پر ضبط کر کے رہ گئی تھی۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، پہلے تو میں تمہیں اس گھر سے چلتا کرنا چاہتی تھی، اب اس دنیا سے ہی چلتا کروں گی۔ بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں، پر اب نہیں۔ آس گل نے آس پاس رکھے گملے ہاتھ مار کر نیچے گراتے چلائی تھی۔ کرن کھڑکی میں کھڑی باہر غیر مری نقطے کو گھور رہی تھی جب موبائل کی بیل پر چونکی تھی۔ پلٹ کر بیڈ پر بجتے فون کو دیکھا اور پھر آہستہ قدموں سے چلتی بیڈ تک آئی۔ نیچے جھک کر فون اٹھایا اور پھر چونکی۔ مومی کا فون۔ کرن نے جلدی سے یس کا بٹن دبا کر فون کال ریسیو کی تھی۔ مومی کہاں ہو تم یار؟ کرن نے بےتابی سے اسے پوچھا۔ خدا کی بندی پہلے سلام تو لے لو، باقی بعد میں بات پوچھ لینا۔ مومنہ نے مسکراتے ہوئے اسے ٹوکا۔ کہاں تھی تم؟ ہاں تم نے رابطہ بھی نہیں کیا، تم خیریت سے تو تھی نا؟ میں ٹھیک ہوں یار، باقی سب میں تمہیں مل کر بتاؤں گی۔ اور تم بتاؤ کالج کیوں نہیں آ رہی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اسے بیڈ پر نیم دراز ہوتے اسے تشویش سے پوچھا تھا۔ کرن تم رو کیوں رہی ہو؟ مومی نے اس کے سسکنے پر اس پریشانی سے استفسار کیا۔ مومی کچھ ٹھیک نہیں، تم بس کل گھر آ جاؤ پھر میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ کرن نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں اس سے کہا۔ انکل مان نہیں رہے؟ مومی نے اس سے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں اچھا میں فون رکھتی ہوں، شاید بھابھی آ رہی ہیں۔ کرن نے قدموں کی آواز پر آنسو پہنچتے ہوئے مومی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ مومنہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، کبھی ادھر کروٹ بدلتی تو کبھی ادھر۔ اف نیند کیوں نہیں آ رہی مجھے؟ مومنہ نے ہاتھ پھیلاتے جیسے نیند سے شکوہ کیا تھا۔ گردن پر ہاتھ رکھے وہ منہ بنائے بیٹھی تھی جب اس کے دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا۔ مومنہ آہستہ سے ننگے پاؤں روم میں ہی بنے دوسرے روم کا ہینڈل گھماتی روم میں آئی۔ ہونٹ بیچے وہ اندر آئی جہاں فل اندھیرا تھا۔ اف اسے ڈر نہیں لگتا؟ مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ مومی نے منہ بناتے ہاتھ میں موجود موبائل کی ٹارچ آن کی۔ پارس سنگل بیڈ پر بنا شرٹ کے کروٹ یہ سو رہا تھا۔ اف دیکھو بھلا سردی میں کون شرٹ اتارتا ہے؟ مومنہ سر جھٹک کر بڑبڑائی۔ پارس اٹھو پارس۔ مومنہ نے اس کا کندھا ہلایا جس نے مودی مودی آنکھوں سے اپنے اوپر جھکی مومی کو حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ پارس نے اٹھ کر اس سے پریشانی سے پوچھا۔ وہ نا مجھے لگتا ہے حویلی میں کوئی چور گھس آیا ہے۔ مومنہ نے اس کے پاس ہی ٹکتے ہوئے مصنوعی پریشانی سے کہا۔ اچھا تو چور سے آپ کا کیا رابطہ ہے جس نے اپنے آنے کی اطلاع پہنچا دی آپ کو؟ پارس نے اسے گھور کر پوچھا۔ اف تم بھی نا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں کھڑکی میں کھڑی تھی جب میں نے ایک سیاہ ہولے کو حویلی کی چار دیواری پھلانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ سچی میں؟ مومنہ نے سارا واقعہ سے مصنوعی پریشانی سے سنایا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، گیٹ پر سخت پہرا ہوتا ہے اس لیے جا کر سو جائیں، اور مجھے بھی سونے تھے۔ پارس نے اسے چلتا کرنا چاہا۔ اچھا تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تو ٹھیک ہے، میں جا کر دادا حضور کو بتاتی ہوں۔ تمہیں تو مجھ پر یقین ہی نہیں۔
مومنا تیز سے کھڑی ہوتی بولی تھی۔ مومنا، ممی مسکراتے ہوئے رکی۔ میں جانتا ہوں آپ جھوٹ بول رہی ہیں، اس لیے جو بات ہے وہ بتائیں، پارس نے سنجیدگی سے اس سے کہا، جس کے مسکراتے ہوئے ہونٹ سکڑے تھے، اور پھر غصے سے اس کی طرف پلٹ کر اس کے پاس جڑ کر بیٹھ گئی۔ ہاں بول رہی ہوں میں جھوٹ، مجھے نیند نہیں آ رہی تو میں کیا کروں؟ مومی نے خفگی سے اسے پوچھا تھا۔ اچھا تو میں آپ کو لوری دے کر سلاؤں؟ پارس نے سنجیدگی سے اسے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں لوری سننی، تم مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جاؤ، مومی نے نظریں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے کہا۔ رات کے اس وقت کوئی آئس کریم پارلر نہیں کھلا ہوگا، پارس نے شرٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر مجھے فٹ بال کھیلنا ہے، اور اب تم مجھے منع نہیں کرو گے، ورنہ میں ابھی نانو سے تمہاری شکایت کروں گی۔ دوسری لڑکیوں کے شوہر اپنی بیویوں کو پلکوں، سر اور گود میں بٹھا کے رکھتے ہیں، اور ایک تم ہو جس نے آج تک میری جھوٹے منہ تعریف تک نہیں کی۔ مومی نے مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے دہائی دی، جبکہ پارس منہ کھولے حیرت سے مومی کو دیکھ رہا تھا۔ اف، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی اوور ایکٹنگ کرتی۔ مومنا نے اس کے کھلے منہ کو دیکھ کر دل میں سوچا، اچھا ٹھیک ہے، کل لے جانا آئس کریم کھلانے، اب میں اتنی بھی بری نہیں کہ تمہاری نیند خراب کر دوں، مومنا نے معصومیت سے کہا۔ پارس نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور اسے دیکھا جو اب کہہ رہی تھی، اچھا مجھے تو اب نیند آ رہی ہے، تمہیں بھی آ رہی ہوگی، چلو سو جاؤ تم بھی۔ مومنا اس پر احسان کرتے ہوئے چلے گی، پیچھے وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھام کے رہ گیا تھا۔ خیام، تم کچھ کرتے کیوں نہیں ہو؟ اپنی بہن کی حالت دیکھ رہے ہو نا؟ فوزیہ نے خیام کی توجہ آز گل پر کی جو فرش پہ بیٹھی سر دونوں ہاتھ میں تھامے رو رہی تھی۔ تو آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ اب اگر میں نے مومنا کے ساتھ کچھ بھی کیا تو وہ سیدھا مجھے اوپر پہنچا دے گا، ویسے بھی ساری غلطی آز کی ہی ہے، خیام نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں تھی میری غلطی، اور مجھے اپنی غلطیوں کو درست کرنا آتا ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تم بس اپنی جان بچا کے رکھو، آز گل نے یکدم کھڑے ہوتے ہوئے خیام سے کافی غصے میں کہا تھا۔ فوزیہ نے تعصب سے خیام کو دیکھا جو پیشانی کو مسلتا آز گل کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اچھا تو کیسے کرو گے اپنی غلطی کو درست؟ ہاں ذرا ہم بھی تو جانے، خیام نے تنزیہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ مومنا حدید ملک کو مروا کر، آز گل نے ٹھنڈے انداز میں انہیں چوکایا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ خیام نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے وہ، اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو اسے بھی مت روکو، فوزیہ بیگم نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے فخر سے آز گل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی اس گھر کی بڑی بہو تو میری بیٹی ہی بنے گی، فوزیہ نے آز گل کو سینے سے لگاتے ہوئے تنفر سے کہا۔ خیام کندھے اچکا کے رہ گیا کہ جو کرنا ہے کرو پر مجھے اس سے دور ہی رکھو۔ مومنا کی صبح جب آنکھ کھلی تو وہ حسب معمول فرش پر نہیں بیڈ پر تھی۔ مومنا نے پہلے حیرت سے بیڈ اور پھر فرش کو دیکھا اور پھر کھلکھلائی، ارے آج تو کمال ہو گیا، میں سوتے میں نیچے نہیں گری، مومنا نے نعرہ مارتے اونچی آواز میں کہا، جیسے واش روم سے باہر آتے پارس نے بھی سنا تھا۔ گڈ مارننگ، پارس کہہ کر میرر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گڈ مارننگ مائی ڈیئر ہسبینڈ، مومنا کہتے ہوئے اس کی طرف آئی۔ پارس نے اب اس کی باتوں پر حیران ہونا چھوڑ دیا تھا۔ مومنا ہاتھ پیچھے باندھے اس کی سائڈ پر آ کھڑی ہوئی اور اسے غور سے تیار ہوتے دیکھنے لگی، جو خود پر پرفیوم چھڑک کر اب بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ مومنا آپ کو کوئی کام ہے؟ پارس نے مسلسل خود کو دیکھتی مومنا سے پوچھا۔ ہاں جی، تم کبھی میرے لیے پھول نہیں لائے؟ دوسری لڑکیوں کے شوہر تو بیویاں سو رہی ہوتی ہیں تو شوہر پھول ان کے سرہانے لا کے رکھ دیتے ہیں، کبھی کبھی تو بالوں میں بھی لگا دیتے ہیں، اور ایک میرا شوہر ہے جسے کوئی رومانٹک کام آتا ہی نہیں، مومنا نے منہ بسورتے ہوئے ایک اور شکایت کی۔ اف مومنا، آپ مجھے پہلے بتا دیں وہ کون سی لڑکیاں ہیں اور آپ انہیں اور ان کے شوہروں کو کیسے جانتی ہیں؟ پارس نے کنگھی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر مومنا کی طرف پلٹ کر حیرت سے پوچھا۔ ارے فلموں ڈراموں میں آتے ہیں ایسے شوہر، مومنا نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے اسے تعصب سے بتایا۔ سیریسلی؟ پارس صرف یہی کہہ سکا۔ ہاں جی، مومنا لب بھیجے مسکرائی۔ پارس سر ہلاتا کبٹ کی طرف بڑھا۔ مومنا نے اس کی پشت کو مسکراتی نظروں سے دیکھا، اسے اپنا کھڑوس سا شوہر اچھا لگنے لگا تھا۔ تیار ہونے کا کیا لیں گی؟ پارس نے فائل پکڑے اسے اپنی جگہ پر جمے دے کر سوال پوچھا تھا۔ ہو رہی ہوں، ایک تو یہ ان رومانٹک انسان میرے لیے ہی رہ گیا تھا، مومنا اونچا اونچا بڑبڑاتی ہوئی کبٹ کی طرف بڑھی۔ پارس نے ہلکی سی مسکان سے اسے واش روم جاتے دیکھا۔ یہ سچ تھا، جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی وہ تب سے کبھی کبھی مسکرا دیتا تھا۔ پارس اور وہ جیسے ہی نیچے کھانے کے لیے آئے، فوزیہ بیگم ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا حضور، میں آپ سے ایک بات صاف صاف کہہ دینا چاہتی ہوں۔ سب نے حیرانی سے فوزیہ کو دیکھا۔
پارس نے لب بھینچے، وہ جانتا تھا وہ کوئی ضرور صبح صبح نیا تماشا کرنے کے انتظار میں ہے۔ پارس نے آزگل کی طرف دیکھا جو جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگائے ایسے ہی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ پارس نے غصے سے سر جھٹکا اور فوزیہ بیگم کو دیکھا جو کہہ رہی تھی، آپ یا تو آز کی شادی پارس سے کروائیں یا پھر عرش کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھ لیں، کیونکہ میں اس گھر کی بیٹی کبھی نہیں بیاہوں گی جس گھر سے میری بیٹی کو دھتکارا کیا ہو۔ فوزیہ نے صبح ہی صبح سب کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ عائشہ نے شکایتی نظروں سے احتشام کو دیکھا جنہوں نے لم بچھے ہوئے تھے، پارس کو دیکھا تھا جو غصے سے فوزیہ کو دیکھتا تو کبھی آنکھوں میں نمی لیے عرش گل کو جو ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ آئے گل بھی جلدی سے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ اعجاز صاحب بھی ہونٹوں پر ہاتھ رکھے تلخی سے فوزیہ بیگم اور بابا حضور کو دیکھ رہے تھے۔ مومی نے الجھتے ہوئے پارس کی طرف دیکھا جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پارس چلتا ہوا فوزیہ کے پاس آیا۔ خرم کبھی میری بہن کو طلاق نہیں دے گا، پارس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ بہت خوب ڈی ایس پی پارس، تم اس کی بہن کو چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لو تو وہ کس خوشی میں تمہاری بہن کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا؟ ہاں، وہ میرا فرما بردار بیٹا ہے جو اپنی ماں اور بہن کی مانے گا، نہ کہ تمہاری جس نے اس کی بہن کی زندگی کو ویران کر دیا ہے۔ فوزیہ بیگم نے غصے سے انگلی اٹھاتے پارس سے کہہ کر نفرت سے پارس کے ساتھ کھڑی مومی کو دیکھا تھا، جس نے خود کو دیکھتی فوزیہ بیگم کو تیکھی نگاہوں سے دیکھا۔ ایک منٹ بہو، اس گھر کا بڑا ابھی زندہ ہوں میں، فیصلہ کرنے والا حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ بابا حضور نے بھی اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے فوزیہ کو کہا۔ آپ کے بڑے پوتے نے، فوزیہ نے تلخی سے پارس کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ خیام ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا آرام سے چائے کی گھونٹ لے رہا تھا، سب کو بے تاثر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جو بات کرتا وہ اپنی نگاہیں اس کی طرف منتقل کر لیتا، جیسے یہ سب ڈرامہ وہ بہت انجوائے کر رہا تھا۔ جب وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ فوزیہ بیگم نے بابا حضور سے آہستہ آواز میں کہا۔ فوزیہ بھابی، اس مسئلے پر بیٹھ کر سوچیں گے ہم سب، اسے اس بات کو یہیں ختم کر دیں تو آپ سب کی بہت مہربانی ہوگی۔ اعجاز صاحب نے سنجیدگی سے فوزیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جسے غصے سے سر جھٹکا تھا، اس مسئلے پر تو ابھی بات ہوگی۔ بابا حضور، اگر آپ نے ابھی اور اس وقت میری بیٹی کا فیصلہ نہ کیا تو میں قسم کھاتی ہوں ابھی خرم کو فون کر کے اشکل کو طلاق دلواؤں گی، اور آپ سب لوگ اچھے سے جانتے ہیں خرم میرا بیٹا میری کوئی بات نہیں ڈالتا۔ فوزیہ نے فخر سے اپنے بڑے بیٹے کے بارے میں کہا تھا۔ آپ اس طرح زبردستی کیسے کسی پر اپنا فیصلہ تھوپ سکتی ہیں؟ مومی سے اور برداشت نہیں ہوا تھا۔ پارس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے اسے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا تھا۔ پارس نے اسے سنجیدگی سے دیکھ کر فوزیہ کو دیکھا تھا۔ تم بیچ میں مت بولو، تمہاری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے اپنا منہ بند رکھو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ آزگل نے جوس کا گلاس نیچے رکھ کر کھڑی ہوتی فوزیہ بیگم کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا چاہتی ہو اب تم؟ بابا حضور نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ 10 دن کے اندر یا تو پارس میری بیٹی سے شادی کرے یا پھر اپنی بہن کو طلاق دیتے ہوئے دیکھے، فوزیہ نے صفاقی سے کہا۔ سب نے شوق سے فوزیہ بیگم کو دیکھا تھا۔ مومنہ نے گھور کر فوزیہ اور آزگل کو دیکھا۔ پارس، تم اس سے شادی سے انکار نہیں کرو گے ورنہ اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گے، احتشام نے ساکت کھڑے پارس کے پاس آتے ہوئے ٹھنڈے سے انداز میں کہا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں، پارس صرف یہی کہہ سکا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں تمہاری اس پہلی شادی سے، فوزیہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ ایک بار شادی ہو جائے پھر دیکھ لوں گی میں اس لڑکی کو بھی۔ فوزیہ نے پریشان سا چہرہ لیے مومی کو دیکھتے ہوئے سوچا، سوری لیکن میں یہ… پارس سے بھی کچھ کہنے ہی لگا تھا جب عائشہ بیگم جلدی سے اس کے پاس آئی تھی۔ پارس، اگر تمہاری بہن پر طلاق کا داغ لگ گیا تو پھر کوئی نہیں آئے گا اس کی رخصتی کروانے، اور پھر اگر تمہاری بہن نے خود کو نقصان پہنچایا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ عائشہ نے ساکت سے کھڑے پارس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ بھابی پلیز، ابھی اسے کچھ سوچنے کا وقت تو دیں، اعجاز صاحب نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ تم چپ رہو اعجاز، فیصلہ ہو گیا ہے، آج سے ٹھیک 9 دن بعد پارس آزگل سے شادی کرے گا، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، بابا حضور اپنے اٹل سے لہجے میں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ مومنہ نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی تھی۔ پارس نے اسے رکتے جاتے دیکھ کر ضبط سے مٹھیاں بیچی تھی اور پھر آہستہ سے چلتا آزگل کے پاس آیا، جس کے چہرے پر فاتحانہ تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ مجھ سے شادی تم خواب میں ہی دیکھ سکتی ہو، حقیقت میں نہیں۔ آزگل کے چہرے کے نقوش تنے ہوئے تھے اس بات پر۔ پارس ماں بیٹی پر ایک کاٹ دار نظر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھا تھا۔ کہنے تو اسے جو کہتا ہے، لیکن شادی تو اسے تم سے کرنی ہی پڑے گی، فوزیہ نے پریشانی سے کھڑی آزگل کو دیکھ کر کہا تھا۔
جس نے ہلکی سی مسکان سے سر ہلایا تھا۔ پارس جب کمرے میں آیا تو مومنا بی بی سارے کمرے کی حالت تباہ کر چکی تھی اور اب بیڈ پر بیٹھی ٹیشو کا ڈبہ سامنے رکھے ادھر ادھر ٹیشو پھینک رہی تھی۔ پارس نے حیرت سے اپنی شرٹ کو زمین بوس ہوتے دیکھا اور پھر اپنی اتنی مہنگی ترین پرفیوم کو، باڈی سپرے، کریمرز وغیرہ، جو ہر چیز ادھر ادھر گری ہوئی تھی۔ مومی نے اپنی کسی چیز کو خراب نہیں کیا تھا، غصہ صرف پارس کی ہی چیزوں پر نکالا تھا۔ مومنا، یہ کیا حالت بنا دی ہے اپنے کمرے کی؟ پارس نے حیرت سے نکلتے ہوئے اپنی طرف غصے سے دیکھتی مومنا سے پوچھا۔ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، اور یہ تو بھول ہی جانا کہ میں تمہاری شادی اس لمبے بالوں والی چڑیل سے ہونے دوں گی۔ مومنا نے بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ پارس نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور اب اس نے اپنے قدم مومنا کی طرف بڑھائے۔ مومی نے حیرت سے اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی اپنی ہی جگہ پر جمی رہی۔ اب پارس اور مومی کے بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ورنہ کیا کریں گی آپ؟ پارس نے اس کی طرف دیکھ کر دھیمے سے لہجے میں پوچھا۔ میں جو بھی کروں گی تمہیں کیوں بتاؤں؟ ہاں، مومی نے تیکھے پن سے اسے دیکھتے جواب دیا تھا۔ لیکن میں تو آپ کا نوکر ہوں نا، اور آپ کو ناپسند بھی ہوں۔ پارس نے اس کے چہرے پر بکھری لٹ کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں پوچھا تھا۔ مومی کا دل زور سے دھڑکا، بلکہ اسے ایسے لگا ابھی اس کا دل ساری دیواریں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اسے گھبراتے ہوئے اسے تھوڑا دور ہوئی۔ پارس نے پھر سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے فاصلہ کم کر دیا۔ یہ تم کیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ دور رہ کر بات کرو مجھ سے، ورنہ… مومی نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے پارس کو انگلی سے ٹوکتے ہوئے اسے دھمکی دی۔ پارس نے ہلکی سی مسکان سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا تھا۔ تم مجھے کسی اور سے شادی کر کے تو دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں کیسے کرتے ہو تم اس لمبے بالوں والی چڑیل سے شادی۔ مومنا نے اسے مڑتے ہوئے دیکھ کر غصے سے کہا تھا۔ پارس بنا پلٹے رکا، پھر مسکراتے ہوئے بنا اس کا کوئی جواب دیے باہر چلا گیا۔ مومنا نے پیر پٹک کر اسے جاتے دیکھا اور پھر واش روم گئی اور اس کے سارے لوشن شیمپوز نیچے گرا دیے۔ سارا دن نہاتے ہو نا، اب نہا کر دکھاؤ ذرا مجھے۔ میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں، مومی نے ہاتھ دھوتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ جب باہر آئی تو ملازمہ کو جھاڑو کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ کیا کرنے آئی ہو تم؟ مومنا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر ملازمہ سے تیکھے پن سے پوچھا۔ جی، صفائی کرنے۔ ملازمہ نے ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر حیرت سے کہا تھا۔ کس کی اجازت سے؟ مومنا بی بی نے کمر پر ہاتھ رکھے آئی بروز اٹھاتے ہوئے دوبارہ اسے پوچھا۔ جی، وہ صاحب نے کہا ہے کمرے کی صفائی کر دوں، لیکن مجھے نہیں کروانی کوئی صفائی وغیرہ، جاؤ اب یہاں سے۔ مومنا نے بیڈ پر دراز ہوتے اسے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ جی، ملازمہ منہ بناتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ بڑا آیا صفائی پسند، مومنا نے بازو سر کے نیچے رکھتے ہوئے منہ بناتے ہوئے سوچا۔ سوری مومی بھابھی، میری وجہ سے سب بھائی پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ آس گل سے شادی کر لیں، لیکن قسم سے میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ کا گھر خراب ہو۔ ارش گل نے مومی کے ہاتھ تھامتے بے بسی سے کہا تھا۔ ارش، آپ کیوں سوری بول رہی ہیں؟ اس سب میں بھلا آپ کی کیا غلطی؟ اور رہی شادی کی بات تو آپ پریشان نہ ہو، میں ہوں نا۔ مومنا نے جواب اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ تھامتے گرم جوشی سے دیا تھا۔ تم بہت اچھی ہو، ارش نے ہلکی سی مسکان اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں، اچھی تو میں ہوں، لیکن اگر میں کچھ نہ کھاؤں تو میں بھوکی چڑیل بن جاتی ہوں، مومنا نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے منہ بسور کر کہا، جس سے ارش کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سوری بھابھی یار، میں ابھی آپ کے لیے کھانا بھیجتی ہوں، ارش نے بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے چپل پہن کر عجلت سے کہا تھا۔ کیسا شوہر دیا ہے اللہ آپ نے مجھے، کھانا تو جاتے ہوئے بھجوا دیتا، ٹینشن میں مجھے تو اور زیادہ بھوک لگتی ہے، لیکن وہ تو خود دفتر میں بیٹھا مرغ مسالے کھا رہا ہوگا، لیکن بیوی بیچاری کا ذرا خیال نہیں ہوگا اسے۔ میں آج سچ مچ نانو سے اس کی شکایت کروں گی، سمجھتا کیا ہے خود کو، پڑا آیا پولیس والا، اگر ایک مکہ پڑ گیا نا میرا تو ساری زندگی یاد رکھے گا کہ… مومنا تیز سے اونچا اونچا بڑبڑاتی لیکن دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے اپنے شوہر کو دیکھ کر وہیں ساکت ہو گئی تھی جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مومنا بیڈ پر ہی کھڑی ہو گئی۔ پارس چلتا ہوا اس تک آیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر ملغے مسلم کھاتا ہوں؟ پارس نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچا جو کھینچتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی تھی، جس کے ناک کی نوک اس کے گال کو چھو رہی تھی۔ جواب دے مجھے، آئی ایم ویٹنگ، پارس نے کہہ کر اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اور پاس کیا تھا، جس سے مومنا ہوش میں آئی تھی۔ چھوڑو مجھے، مومنا نے بکھلاتے ہوئے اس کا بھاری ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کی۔ لیکن آپ کو تو رومانٹک شوہر چاہیے تھا نا؟
پارس نے مسکراتی سی مسکان اسے زج کرتے اپنی گرفت میں کرتے ہوئے کہا، مجھے کوئی رومانٹک شاٹ نہیں چاہیے۔ مومنا نے منہ بناتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے کہا، اچھا؟ پارس نے کہہ کر اپنا ناک اس کی گال پر رکھ رہا تھا اور پھر مومنا کا کھلا منہ دیکھ کر مسکرایا اور پھر الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے باہر چلا گیا۔ مومنا نے پیچھے کھلے منہ سے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا تھا؟ مومنا نے بیڈ پر گرتے ہوئے اونچا سا بڑبڑایا۔ کیا؟ اندر آتی عرش گل نے اس سے پوچھا۔ مومنا جلدی سے سنبھلی۔ کچھ نہیں، اصل میں جب مجھے بہت بھوک لگتی ہے نا تو میں ایسے ہی خود سے باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہوں۔ مومنا نے سرخ چہرے سے اس کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے پکڑتے ہوئے کہا، اچھا تم کھاؤ، میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ عرش کہہ کر چلی گئی۔ پیچھے وہ ابھی بھی منہ بنائے پارس کو ہی خیالوں میں دیکھ رہی تھی۔ اف، مجھے یہ کڑوا سا انسان بار بار کیوں یاد آ جاتا ہے؟ مومنا نے بیڈ پر ہی پیر پٹک کر خود سے کہا تھا۔ مومنا جیسے ہی نیچے تیار ہو کر آئی، پہلا سامنا فوزیہ بیگم سے تھا۔ یہ تم اس طرح کے بےہودہ کپڑے پہن کر کہاں جا رہی ہو؟ ہاں؟ فوزیہ بیگم نے تیکھی سے نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے اس پر روب جمانا چاہا، جو مومنا پر جمانا مشکل تھا۔ مومنا وائٹ شرٹ بلو پینٹ میں نیچے وائٹ ہی سنیکرز پہنے، گلے میں سے گزار کر کندھے پر آتا چھوٹا سا بیگ لیے، بالوں کو کھول کے جو کہیں جانے کے لیے نیچے آ رہی تھی۔ فوزیہ بیگم کی مداخلت پر جھنجھلا سی گئی۔ کیوں بتاؤں میں آپ کو؟ مومنا نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ہلکی سی مسکان سے انہیں چڑھایا۔ زبان کو لگام دو لڑکی، تم جانتی نہیں ہو ابھی مجھے، فوزیہ نے غصے سے اونچی آواز میں سے ڈانٹا۔ مومنا حدید ملک نام ہے میرا، لڑکی نہیں، اور اگر نہ زبان کو لگام دوں تو کیا کر لیں گی آپ؟ مومنا نے اب کے سینے پر ہاتھ باندھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ فوزیہ بیگم کو حدید ملک کا حوالہ ہی آگ لگا گیا تھا۔ کتنے فخر سے اس نے وہ نام لیا تھا جو نام انہوں نے سینے کی دیواروں میں قید کر لیا تھا۔ چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے مجھے، گڈ بائے، مومنا نے انہیں خاموش دیکھ کر کہا اور گلاسز لگاتے باہر چلی گئی۔ پیچھے فوزیہ حسرت سے اس نام کی ہوتی گونج اپنے ارد گرد محسوس کرتی رہ گئی۔ ہیلو، پارس عبداللہ اسپیکنگ۔ پارس نے مصروف سے انداز میں کال پک کی۔ پارس، میں مومنا، یہ لوگ مجھے گیٹ سے باہر نہیں جانے دے رہے۔ فون میں سے ہی مومنا کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی۔ پارس نے چونک کر نمبر دیکھا جہاں اسکرین پر مومنا کا نمبر چمک رہا تھا، پھر ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے دوبارہ فون کان سے لگایا۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ پارس نے فائل کا غور سے مطالعہ کرتے ہوئے سے پوچھا۔ مجھے کرن میری فرینڈ کے گھر جانا ہے، مومنا نے منہ بسوڑ کر کہا۔ مومنا ابھی گھر پر رہیں، کل میں آپ کو خود لے جاؤں گا۔ پارس نے دوسرا بجتا فون اجرت میں اٹھاتے ہوئے مومنا سے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ ابھی اسے ایک سرچ آپریشن پر جانا تھا۔ مومنا نے غصے سے بند فون کو گھورا۔ اس نے بنا میری بات سنے بند کر دیا، ایسے کیسے؟ مومنا نے غصے سے گارڈ کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا اور پھر سامنے کھڑی پارس کی گاڑی کو جس میں چابی ہمیشہ لگی رہتی تھی۔ مومنا گاڑی کی طرف بڑھی اور اندر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر کے گیٹ تک لائی۔ دروازہ کھولو، مومنا نے روب دار آواز میں گارڈ سے کہا، لیکن ہمیں پارس سر کی پرمیشن نہیں ہے۔ چوکیدار نے بے بسی سے سر پھیری لڑکی کو دیکھ کر کہا جس نے آئیبرو اٹھا کر اس کی بات سنی تھی۔ اوپن دا گیٹ رائٹ ناؤ اور ایلس یو ول بی آؤٹ آف یور جاب، مومنا نے سرد سی آواز میں سے دھمکایا۔ گارڈ نے بے بسی سے دوسرے گارڈ کو دیکھتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ مومنا نے مسکراتے ہوئے دوبارہ گلاسز لگائی اور گاڑی زن سے وہاں سے لے کر نکال کی۔ ایک لڑکی کی پک میں تمہیں سینڈ کر رہی ہوں، ابھی وہ گھر سے نکلی ہے، کام ہو جانا چاہیے میرا۔ بات سن کر آس گل نے فون بند کر کے مسکرائی تھی۔ مومنا بی بی، پارس صرف میرا ہے، صرف میرا۔ آس گل نے مسکراتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی اپنے خوبصورت نقوش کو محبت سے دیکھتے ہوئے موبائل کو پیچھے کی طرف پھینک دیا تھا۔ کرن، مومنا نے دروازے میں کھڑے لاؤنج میں بیٹھی کرن کو دور سے ہی آواز لگائی تھی۔ کرن نے حیرت سے دروازے میں دیکھا اور پھر حیرت سے کھڑی ہوتی مومنا کی طرف دوڑی۔ مومنا نے مسکراتے ہوئے اسے خود میں بھیجا۔ کرن کے آنسو مومنا کے کندھوں بھگو گئے تھے۔ کرن پلیز، تم ایسے کرو گی تو میں تمہاری بات نہیں کروں گی۔ مومنا نے محبت سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دھمکایا۔ مومنا، عمران صاحب نے لاؤنج میں آتے ہوئے مومنا کو پکارا۔ انکل، مومنا نے دوڑتے ہوئے ان کے گلے لگی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ عمران صاحب نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح A1، مومنا نے کہہ کر کرن کی طرف دیکھا جو انہیں دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ انکل، آنٹی سے کہہ کر میرے لیے پراٹھا اور آملیٹ بنوا دیں اور لسی کا گلاس تو بنوا دیں، مومنا نے رضیہ کو دیکھ کر عمران صاحب سے کہا۔ رضیہ نے مسکراتے ہوئے اسے سینے سے لگا۔ تم دونوں ایک کمرے میں جاؤ، میں بھجواتی ہوں تمہارا اسپیشل سا ناشتہ۔
رضیہ کہہ کر کچن کی طرف چلے گئی اور وہ دونوں کمرے میں. اب تم ہی بتا دو میں کیا کروں؟ کرن نے اسے ساری بات بتا کر اسے پوچھا. مومنا نے کہہ کر کچھ دیر اس کے چہرے کی طرف دیکھا. تم ارحم سے شادی کر لو. مومنا؟ کرن نے شوق سے اسے پکارا. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں یار، خضر تمہارے لیے کبھی کوئی اسٹینڈ نہیں لے سکتا. کرن نے الجھ کر اسے دیکھا. یار تم پلیز میری بات کو سمجھو، مومنا نے بے بسی سے کہا. مومنا بیٹا کر لو اپنا اسپیشل ناشتہ، رضیہ کہتی ہوئی کمرے میں آئی. مومنا آگے اس کا پسندیدہ ناشتہ رکھا تھا. ارے جیو میری آنٹی، مومنا کہتے ہی ناشتے کی پلیٹ اپنی طرف کھسکاتی پہلا نوالا کرن کے منہ میں ڈالتی مسکرائی تھی. کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ پارس سے گارڈ کی بات سن کر کھڑا ہوتا اس پر چلایا تھا. اگر اسے کچھ ہوا نا تو اپنا انجام تم خود سوچ لینا، پارس کہہ کر کیس اٹھاتا حجت سے باہر نکلا تھا. لیکن سر، ڈی آئی جی سر کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے. اسلم نے اسے باہر جاتے دیکھ کر جلدی سے بال کرایا تھا. شٹ اپ، آئندہ مجھے پیچھے سے مت ٹوکنا، پارس کہہ کر اجلت سے باہر بھاگا تھا. اسلم اپنی بےزتی پر منہ بسور کے رہ گیا. مومنا گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گنگنا رہی تھی جب گاڑی کے آگے ایک گاڑی رکی تھی. مومنا نے جلدی سے گاڑی کو بریک لگایا ورنہ اس کا سیریس ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا. مومنا نے حیرت سے گاڑی میں سے 3 ہٹے کٹے سے آدمیوں کو نکلتے ہوئے دیکھا. مومنا نے گھور کر ہٹے کٹے آدمیوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور گاڑی میں سے غصے سے باہر نکلی. مومنا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنے قریب آتے دیکھا. تمہارا نام مومنا حدید ملک ہے؟ ایک نے آگے آتے ہوئے اس سے پوچھا. جی نہیں، یہ میرا نام نہیں ہے. اور تم لوگوں کو مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو سمندر میں چھلانگ لگا دو، مگر میری چھوٹی سی گاڑی بھلا تم لوگوں کا کیا بگاڑ سکے گی؟ مومنا نے تینوں کو زبردست گھوری سے نوازتے ہوئے کہا. ان تینوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کمر پر ہاتھ ٹکائے خود کو گھورتی اس لڑکی کو. تصویر نکالو اس لڑکی کی. پہلے نے مومنا کو گھورتے ہوئے اپنے ساتھی کو تصویر نکالنے کو کہا. اف اللہ، کہاں پھنس گئی میں؟ مومنا نے تینوں کو تصویر اور پھر خود کو گھورتے پا کر دل میں جھنجھلا کر کہا. جھوٹ مت بولو، تم ہی مومنا حدید ملک ہو. ان سے سینئر نے دوبارہ تصویر کو دیکھتے ہوئے مومنا سے کہا. میرا نام مومنا پارس عبداللہ ہے. کیا کر لو گے؟ ہاں، ڈی ایس پی پارس عبداللہ کا نام تو سنا ہی ہوگا تم لوگوں نے. مومنا نے سینے پر ہاتھ باندھ کر سیریس لہجے میں کہا. تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سر جھٹکا. علی پکڑو اسے اور بٹھاؤ گاڑی میں. ان کے سینئر نے مومنا کی بات کو سیریس نہ لیتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا. ایک منٹ وہیں رک جاؤ، اگر جان پیاری ہے تو. مومنا نے اچانک سے اپنی پاکٹ سے پسٹل نکالتے ہوئے انہیں وارن کیا. مومنا نے گاڑی سے نکلنے سے پہلے ہی گاڑی کے باکس میں پڑا ہوا پارس کا پسٹل اپنی پاکٹ میں ڈال لیا تھا. وہ جانتی تھی وہ کسی اچھی نیت سے تو نہیں آئے ہوں گے. تینوں نے اپنی طرف سے تنے پسٹل کو حیرانی سے دیکھا اور پھر مومنا کو جو ان پر کانفیڈنس سے پسٹل تانے ہوئی تھی. تم کیا سمجھتی ہو ہم تمہارے اس چھوٹے سے کھلونے سے ڈر جائیں گے؟ علی احمد پکڑو اسے، سینئر نے مومنا سے کہہ کر اپنے ساتھیوں کو گھورتے ہوئے کہا. مومنا نے غصے سے انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور پھر اچانک پسٹل کا رخ ان کے پیروں کی طرف کرتے گولی چلا دی. تھا گولی کی آواز پر وہ اچھل کر پیچھے ہوئے تھے اور گولی کی آواز تو کسی اور نے بھی سنی تھی. ایزی مت لینا مجھے، بلیک بیلٹ ہوں میں اور پسٹل چلانے کی بھی پورے 6 منتھ کی ٹریننگ ہے میری. یہ گولی میں تمہاری کھوپڑی پہ بھی چلا سکتی تھی، لیکن میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں دفع ہو جاؤ میرے رستے سے. مومنا نے پیچھے کی طرف قدم لیتے ہوئے انہیں دھمکایا تھا. اب وہ تینوں اس پٹاخہ سی لڑکی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے. وہ تو اسے عام سی لڑکی سمجھے تھے. چھینو اس سے پسٹل، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہہ کر مومنا کی طرف تیز قدموں سے بڑھایا تھا. مومنا جانتی تھی وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. روڈ کے دائیں طرف جاتی سڑک پر دوڑ لگاتی. تھا جاتے جاتے ایک کے پیر پر گولی مارنا نہیں بھولی تھی. احمد ان کا ساختی چیختے ہوئے وہیں بیٹھ گیا تھا. وہ دونوں اپنے ساتھی کو وہیں چھوڑ کر مومنا کی طرف بھاگے. مومنا بھاگتی پیچھے کی طرف بھی دیکھ رہی تھی. ان کے فاصلہ کافی کم رہ گیا تھا. سینئر نے مومنا کی کلائی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا. مومنا کی بدقسمتی کہ وہ اسے پکڑ چکے تھے. تیری یہ جرت کہ تو ہم پر فائر کرے؟ سینئر نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جسے مومنا بیچ میں ہی روک چکی تھی. تم جانتے نہیں ہو نا مومنا کو، اس لیے یہ ہاتھ اٹھایا. جانتے ہوتے تو یہ غلطی نہ کرتے. مومنا نے اس کا ہاتھ چھڑکتے ہوئے بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے کھینچ کر اپنی ٹانگ اس کے موٹے پیٹ پر ماری جس سے وہ اپنی جگہ پر جمع رہا. علی پیچھے سے پکڑو اس لڑکی کو، سینئر نے کہا. علی نے جلدی سے اس کے دونوں بازو کو پیچھے لے جاتے قید کیے تھے اس کی باہیں. مومنا نے مچلتے ہوئے آپ چھڑانے کی بھرپور کوشش کی لیکن بے سود. سائن کرو ان پیپرز پر، اس نے اس کے آگے پیپرز کرتے ہوئے کہا. کیسے پیپرز ہیں یہ؟ مومنا نے حیرانی سے پوچھا. تمہاری ساری جائیداد کے. اپنی سلامتی چاہتی ہو تو ان پر جلدی سے سائن کرو.
किससे भेजा है तुम लोगों को? वो तेरे लिए जाना जरूरी नहीं, जो कहा है वो करो। इसने पेपर्स इसके आगे करते हुए इसका हाथ आजाद करवाया। मोमना ने गुस्से से पेपर्स को देखकर इन्हें देखा। हरगिज साइन नहीं करूंगी, जो करना है कर लो, मोमना ने निडर अंदाज में इनसे कहा। अभी इसने गुस्से से हाथ उठाया ही था कि ठा, जब हवा में गोली और चीख की आवाज दोनों गूंजे थी। सीनियर हाथ पकड़ता जहां से गोली आई थी वहां देखा, जहां वो पिस्टल पकड़े पुलिस यूनिफॉर्म में गुस्से से इनकी तरफ देखे पड़ रहा था। मोमना के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट फैल गई थी अपने मुहाफिज को देखकर। पारस, मोमना चिल्लाई, जिसे न आओ देखा न ताओ दोनों पर टूट पड़ा। तुम दोनों की ये जरूरत, तुम मेरी बीवी को हाथ लगाओ। पारस इसका बाजू मरोड़ते हुए फंकारा था इस पर। पारस ने इन पर ठुड्डे मुक्कों की बारिश कर दी थी। मोमना तो बस इसे ही देखती जा रही थी। असलम, ले जाओ इन तीनों को, पारस ने इन दोनों को भी असलम के हवाले करते हुए कहा। लेकिन इनकी खातिर मदारत मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। हैव यू अंडरस्टूड? पारस ने चिल्लाकर असलम से पूछा। जी सर। तुम अच्छा नहीं करे डीएसपी पारस, सीनियर ने पारस को चिल्लाकर कहा। पारस ने पलटकर खींचकर थप्पड़ इसके मुंह पे मारा था, जिससे इसके मुंह से खून निकलकर बाहर आया था। असलम और बाकियों ने जल्दी से इन्हें जीप में बैठाया। पारस कमर पे हाथ रखे गाड़ी को दूर जाता देख रहा था। पारस, मोमना ने इसके कंधे पर हाथ रखा था जब पारस ने पलटकर जोर से चमाट इसके गाल पे मारा था। मोमना उछलकर दूर गिरी थी। मोमना गाल पर हाथ रखे इसे हैरतो दुख से देख रही थी जब वो तेज कदमों से इसकी तरफ बढ़ा, इसे बाजू से पकड़कर ऊपर उठाया। क्या कहा था मैंने? हाँ, क्या आपके दिमाग में भूसा भरा है जो इस पर कोई बात असर नहीं करती? जवाब चाहिए मुझे। पारस ने यकदम चिल्लाने पर वो डर कर 2 कदम पीछे हुई थी। क्यों भूल जाती हैं आप कि आप एक लड़की हैं? पारस ने फिर से इसका बाजू झंझोड़ते हुए इसे बावर करवाया था, जो अभी भी गाल पर हाथ रखे हैरानी से इसे देख रही थी। आज अगर मैं वक्त पर ना आता तो? पारस ने बेबसी से कहकर इसे देखा, जो मोटे मोटे आंसू गिराते इसे देख रही थी। पारस ने गहरा सांस हवा का स्फुट किया और फिर इसकी कलाई पकड़ते हुए दूर खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ा। इस गाड़ी की ही वजह से तो वो यहाँ तक पहुंच पाए थे। पारस की हर गाड़ी पर ट्रेसर लगा हुआ था जिससे लोकेशन ट्रेस की जा सकती थी। पारस ने गाड़ी का डोर खोलकर इसे अंदर संजीदगी से बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आते हुए गाड़ी को स्टार्ट करते हुए हवेली की तरफ बढ़ा था। मोमना, इसे एक नजर देखा जो होंठ भींचकर सामने की तरफ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मोमना ने डरते डरते अपना सर इसके कंधे पर रखा था। पारस ने एक नजर इसे देखा जो इसके कंधे पर सर रखे इसे देखती जा रही थी। पारस से सर झटक कर सामने देखने लगा था। गाड़ी को अंदर लाकर बाहर निकला। मोमना भी बाहर आई। पारस अंदर जाने के बजाय गाड़ी की तरफ आया। पारस ने दोनों गार्ड के पास रुकते हुए खींच खींच कर एक एक थप्पड़ दोनों के चेहरों पे भी मारा। अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो सीधा ऊपर जाओगे, पारस ने चिल्लाकर दोनों से कहा और फिर बिना मोमना की तरफ देखे अंदर चला गया। मोमना ने नदामत से दोनों को देखा और फिर वो भी इसके पीछे लटकी थी। पारस शर्ट उतारकर कबर्ड से अपने कपड़े निकाल रहा था। मोमना ने मुंह बनाकर इसे देखा जो इसे इग्नोर किए वॉशरूम में चला गया था। हाय अल्लाह, अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? अगर बीवी के लिए थोड़ी सी फाइट कर ली तो क्या हो गया? ऊपर से थप्पड़ मारकर मेरा गाल भी सुझा दिया है। मोमना ने खुद से ही बड़बड़ा थी जब वो शावर लेकर बाहर आया। मैं तुमसे नाराज हूँ। मोमना ने खफगी से इसकी पुश्त को देखकर जताया कि वो नाराज है। पारस से कोई तवज्जो नहीं दी। मैं नानो को फोन करती हूँ अभी और तुम्हारी वो शिकायत लगाऊंगी कि तुम याद करोगे, इसलिए कह रही हूँ मुझे मना लो, मैं बहुत गुस्से में हूँ तुमसे। मोमी ने इसकी पुश्त को तीखी निगाहों से घूरते हुए कहा। मेरी बला से जिसे चाहे बताएं, आई डोंट केयर, पारस कहकर कमरे से निकल गया। मोमना खुले मुंह से ही अपने दिल को कोस कर रह गई थी जो इसकी तरफ हमक हमक कर जाता था। ये दिल इसकी मानता ही कब था, वरना वो इसे देखती भी ना। पता करो ये पेपर्स किसने बनवाए हैं। पारस चलता हुआ फोन पर किसी से बात कर रहा था। लेकिन सर, इन पेपर्स पर तो किसी के साइन और नाम ही नहीं है, इसके मातहत ने बेबसी से कहा। आई नो, लेकिन तुम्हें पता करना है कि ये सब किसने बनवाए थे और किससे बनवाए गए हैं। पारस ने इसे डांटते हुए कहा। जी सर, लेकिन इस पर काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, पारस ने कहकर फोन जेब में डालकर बाहर की तरफ बढ़ा। जब आसपुल इसकी तरफ आए, जो व्हाइट सूट में लाल दुपट्टा ओढ़े, कलाई में भर भर कर रेड सी चूड़ियां डाले बहुत खूबसूरत लग रही थी। पारस ने झुंझुला कर इसे देखा और देखा तो मोमी ने भी था, जो ऊपर रीलिंग को पकड़े पारस को ही देख रही थी।
आजगुल के अचानक इसके सामने आने पर मुठ्ठियां भेजकर इसे देखा। कैसी लग रही हूं मैं? आजगुल ने अपना तारों भरा दुपट्टा लहराते हुए इससे पूछा। पारस ने इग्नोर कर आगे बढ़ना चाहा जब इसने इसका बाजू पकड़ा था। प्लीज पारस, माफ कर दो अब मुझे, इतनी सजा काफी है। आजगुल ने आंखों में नमी लिए से इल्तिजा की, जिसका पारस पर कोई फायदा न हुआ था, बल्कि वो हल्का सा मुस्कुराया और ये मुस्कुराहट ऊपर खड़ी मोमी को आग लगा गई थी। तो तारीफें सुनना चाहती हो मुझसे? पारस ने संजीदगी से पूछा। आजगुल मुस्कुराई। तुम मुझे इस वक्त लंबे बालों वाली चुड़ैल लग रही हो, जो इस दिल पर अब कभी भी कोई असर नहीं फूंक सकती। पारस से सीढ़ियां उतरकर इस तरफ आती मोमी पर नजर जमाते हुए आजगुल से कहा था। आजगुल ने जब्त से पारस को देखा। मोमी अब दोनों के सर पर खड़ी दोनों को घूर रही थी। आजगुल ने गुस्से से देखा, जो कमर पर हाथ रखे पारस को देख रही थी। अब देर नहीं हो रही तुम्हें? मोमना ने तीखेपन से पूछा। बिल्कुल नहीं, पारस ने इसकी सुर्ख गाल को अफसोस से देखकर कहा था। क्यों? मोमी ने खफकी से पूछा। वो इसलिए कि मुझे एक जरूरी काम जो याद आ गया था, पारस ने इसके करीब होते हुए कहा था। कैसा काम? मोमना ने आजगुल को घूरते हुए से पूछा। जवाबन आजगुल ने तंजिया मुस्कुराहट से इसे देखा था। वो ये है, पारस कहकर इसके गाल पर झुक गया था, जहां पर इसने गुस्से से इसे थप्पड़ मारा था। मोमना की आंखें तो उबल ही पड़ी थी, वहीं आजगुल इस बेशर्मी पर कुड़ के रह गई थी। पारस से कुछ देर बाद बिना इसे देखे पलटकर चला गया था। मोमना ने गाल पर हाथ रखकर इसे जाते देखा और फिर एक इंतहाई खूबसूरत मुस्कुराहट इसके होठों पर चमकी थी। आजगुल ने जलन से इसे देखा था। जितना खुश होना है हो लो, लेकिन पारस से एक बार मेरी शादी होने दे दो, फिर वो तुम्हें देखेगा भी नहीं। ये रिंग देख रही हो? ये आज से 6 साल पहले दादा हुजूर ने पारस को दी थी और पारस ने मुझे पहनाई थी। आजगुल ने तंजिया मुस्कुराते हुए सुर्ख नगीने वाली अंगूठी इसके सामने की। क्या तुम्हें दी है पारस ने कोई रिंग वगैरह? आजगुल ने मुस्कुराते हुए इससे पूछा और दुपट्टा लहराती चली गई। लेकिन मोमना ने अपने सूने हाथ देखकर दूर जाती हुई आजगुल को देखा था। मुझे तो मंगनी की ही नहीं इसने, मोमना ने गुस्से से कहा। मुझे भी एंगेजमेंट रिंग चाहिए, मोमना ने गायबाना पारस से कहते हुए मुंह फुसलाया था।